أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال الله تعالى في مقام آخر. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان حسن الخلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد اسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کما حق کہو اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و وسط پر۔ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنے وہ اعمال جو بظاہر بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے کیے جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس لالچ کے ساتھ کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا، لیکن وہ اس نیکی کے اجر سے محروم کر دیے جاتے ہیں، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے، ان کے اعمال کا کل قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا۔ وہ کون تھے؟ آپ نے سماعت کیا کہ جو اللہ رب العزت کی آیات بینات کا انکار کرنے والے، اللہ رب العزت کی ملاقات کا انکار کرنے والے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا کل قیامت کے دن وزن نہیں کیا جائے گا۔ ریاکاری سے عمل کرنے والا، شرک کرنے والا، لا دینیت کو اختیار کرنے والا، اس کے عمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے، نیکی سے یہ محروم ہوتا ہے، اجر و ثواب سے یہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ احسان جتلانے والا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرمان تھا، اور اسی طرح تہامہ پہاڑ جتنا نیکیاں لانے والا، لیکن اخلاق سے عاری تھا، گرا ہوا انسان تھا، رویہ درست نہیں تھا، مفلس بن کر آیا، اس کی نیکی کو ضائع کر دیا گیا۔ آج اس مختصر وقت کے اندر میں ان اعمال کا ذکر کرنے والا ہوں جو اعمال وزنی ہیں، ثواب کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے وہ تھوڑے ہیں، وقت کم لگتا ہے، بہت کم پیسہ نہیں لگتا، وقت بھی نہیں لگتا، محنت بھی کم ہوتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اعمال کا جب ترازو میں وزن کیا جائے گا، اللہ رب العزت کے میزان حسنات میں جب اس کو رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ ان اعمال سے بچائے جن کا وزن نہیں ہوگا، اور اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال حسنات ہیں، اعمال خیرات ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگو سابقم بالخیرات، اور نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیا کرو، اور جو پیش قدمی کرتا ہے، جو پیش قدمی کرتا ہے، سب سے پہلے اس کام کو اپنا لیتا ہے، وہ بازی لے جاتا ہے، اور جو تاخیر کرتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود ان اعمال کو اختیار نہیں کرتا، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نیکیوں کے سیزن کی آمد ہے، اور نیکیوں کے سیزن میں یہ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق اس ماہ رمضان سے بھی ہے اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہے، کیونکہ یہ قیمتی اعمال ہیں۔ انسان کے پاس جس طرح مال میں سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز، اسی طرح اعمال میں یہ قیمتی سرمایہ ہے جس کو آج آپ نے اپنے پلے میں بند کر لے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے سنیے نیکیوں کے سیزن کے بارے میں۔ نیکیوں کا سیزن کیا ہے؟ یہ ماہ فوزان ہے جس میں کامیابیاں ملنے والی ہیں، خساروں سے انسان بچنے والا ہے، اور اس کو امید کی کرن دی جائے گی، امید کی شمع جلائی جائے گی، امید کا راستہ دکھلایا جائے گا، نیکی کی راہ پہ چلایا جائے گا۔ شاید کہ وہ توبہ کر لے ریاکاری سے، شاید کہ وہ توبہ کر لے شرک سے، شاید کہ وہ باز آ جائے ارتداد سے، شاید کہ وہ باز آ جائے بغاوت سے، شاید کہ وہ باز آ جائے جرم اور جرائم سے، شاید وہ باز آ جائے ناحق مال ہڑپ کرنے سے۔ یہ ماہ فوزان آنے والا ہے، اس میں توبہ ہے، اور توبہ کا اجر اللہ رب العزت بے شمار عطا کرتے ہیں۔ وَتُوبُوا
وتوبوا الى اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ لوگوں، خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، خطائیں، گناہ، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اور مال کے عرض و سمان نیکی کا موقع بندے کو دوبارہ دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں۔ شاید کہ اس بار یہ واپس لوٹ آئے، شاید کہ اس بار یہ تیار ہو جائے، عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس رمضان اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ یہ معافی والا عمل کرنے میں پیسہ نہیں لگتا، تھوڑا سا وقت زبان کو حرکت دیجئے، تھوڑا سا وقت ہے، اپنے رب کے سامنے آنسو گرا دیجئے، اللہ رب العزت سارے گناہوں پہ پانی پھیر دیتے، یہ اس کا صلہ ملتا ہے۔ اس ماہ فوزان میں، نیکیوں کے سیزن میں، اس ماہ غفران میں توفیق کا مل جانا، رب سے معافی کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی توفیق ہے، اور اس ماہ غفران میں زندگی مل جائے، اور وہ قیمتی زندگی ہے، وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کی ہر آن، ہر ساتھ، ہر پل، ہر ہین جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ہمہ دم ہمہ وقت اس طرح تیار رہنا چاہیے، جس طرح میں اور آپ ایک شادی کی تیاری کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ایک گھر کی تیاری کے لیے کتنا پہلے ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں، اس نیکی کو جمع کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ حضرات، کیوں؟ یہ عظیم مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کو تھوڑا سا وقت دینے سے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں جو آنے والا ہے اللہ ہر ایک کے نصیب میں کر دے۔ اللہ رب العزت ایک نیکی کو 2 گنا نہیں، 7 گنا نہیں، 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اس کا اجر اتنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شہر الخیر، خیرات کے مہینے کی آمد ہے، اس کا استقبال اس انداز سے کیجئے، آج ہی سے اپنی پلاننگ کیجئے کہ اس خیر کے مہینے میں میرے ہاتھوں سے اللہ خیر کو جاری کر دے، میری زبان سے اللہ خیر کے کلمات کو جاری کر دے، میرے ہاتھ سے اللہ خیر کو جاری کر دے، میں کسی کے ساتھ بھلائی کر دوں، میں کسی کے ساتھ نیکی کر دوں۔ اور اسی طرح تکفیر الذنوب کی آمد ہے، اس مہینے میں اللہ خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، سیاہ کاروں کے جتنے پاپ ہوتے ہیں ان کو دھو ڈالتے ہیں۔ اے اللہ والو، اللہ نے یہ وقت دیا ہے آپ کو، آنے والے دنوں میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی منوا دو اپنے رب کو رو رو کر، گڑ گڑا کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کا پلہ صاف کروا دو۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت تم پہ راضی ہوں گے اور تم اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح یہ میزان حسنات کی بات آتی ہے تو میزان حسنات کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کا ایمان قیمتی تھا، جن کا ایمان وزنی تھا، جن کے پاس ایمان کی دولت تھی، جنہوں نے ایمان کی وجہ سے برائی کو ترک کر دیا، جنہوں نے ایمان کی وجہ سے خیرات کے کاموں کو پا لیا، جنہوں نے ایمان کی وجہ سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا، جنہوں نے ایمان کی وجہ سے اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیا، اور ساتھ ساتھ صالح عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ یہ اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے، اللہ ان کو ایسا اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ شرک کرنے والے کے عمل ختم ہو گئے تھے، ریاکاری کرنے والے کے اعمال ضائع ہو گئے تھے، لیکن اخلاص کے ساتھ، کلمہ توحید کے ساتھ، ایمان کی دولت اور قوت کے ساتھ اس نے اعمال خیر کیے،
اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، میرے پاس آنے والے، اس نیکی کو اکٹھا کر کے آنے والے، کل قیامت کے دن آئے گا تو تجھے ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ دکھ دیے تھے، دکھ ملے تھے، مصیبتیں آئی تھی، کبھی کرونا کا نام لے کر، کبھی وبائیں آئی تھی، آندیاں طوفان چلے تھے، کبھی بیٹے چھینے گئے، کبھی ماں میں کبھی کی گئی، کبھی بیماریاں آئیں، تو نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اے آنے والے، صبر کر کے آنے والے، تو میرے پاس صبر کا عمل لے کر آئے گا تو تجھے بغیر حساب کے اللہ رب العزت ان لمیٹڈ اجر سے نواز دے۔ اس کا کوئی لیمٹ ہی نہیں مقرر کی کہ میں نے تمہیں اس لیمٹ میں اجر دینا ہے، اس لیمٹ میں تجھے میں نے انعام و اکرام دینا ہے۔ کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ صبر کرنے والا ہم سب کو بنا۔ برداشت کا مادہ آج ختم ہو چکا ہے، گھروں میں بھی برداشت ختم ہے، بازاروں میں بھی برداشت ختم ہے، مساجد میں بھی برداشت ختم ہے۔ ہم سب اس غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایسے شکاری ہمیں شیطان شکاری اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں کہ ہم بے برداشتہ ہو کر اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے بغیر حساب کے اجر دینا تھا۔ اللہ صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، کچھ نے کہا میزان یہ ترازو لگنے والا ہے، دنیا میں وزن کیا جاتا ہے اس چیز کا جس کا وجود ہو، وجود کا وزن کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کیسے وزن کریں گے؟ یہ ذہن میں وسوسہ دیا تو شیطان نے دیا، جس کی وجہ سے میں اعمال خیر سے دور ہو گیا، جس کی وجہ سے میں رب سے معافی مانگنے میں غفلت کر گیا، جس کی وجہ سے میں اپنوں سے دور ہو گیا، محبت کی بجائے میں نے نفرت بانٹنا شروع کر دی، صدقہ خیرات کرنے کی بجائے میں نے بخل کرنا شروع کر دیا، مال دینے کی بجائے مال جوڑنا شروع کر دیا، اخلاق سنوارنے کی بجائے اخلاق کو بگاڑنا شروع کر دیا، بے حیائی حیا کو اپنانے کی بجائے بے حیائی کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے شیطانی وسوسہ ہے، کس نے حساب دینا ہے؟ اے جہاں مٹھا اگلا کیا مٹھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے حضرت انسان فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ایک دن آنے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور سورج بے نور ہو جائے گا، قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا اور تو رب کے سامنے آئے گا، رب العالمین کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا، سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کا اعمال خیر کا پلڑا، نیکیوں کا والا پلڑا بھاری ہو گیا، اور جس کو اللہ رب العزت نے اجر کثیر سے نوازا ہوگا، تھوڑے وقت میں اس نے اجر کثیر رب سے لیا ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت میں ہوگا، اللہ اس کو راضی کر دیں گے۔ اور جس کا پلڑا بھاری نہ ہوا، ہلکا پڑ گیا، اٹھ گیا، میزان حسنات میں اس کی نیکیوں کو رکھا تو نیکیاں کم تھیں، برائیاں زیادہ تھیں، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ گر گیا اس کنویں میں جس کو حاقیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس حاقیہ سے بچانے کے لیے مالک ارض و سما نے کہا میں نے تجھے رمضان دیا تھا، تیری زندگی میں آیا تھا، ایک نہیں 30 آئے تھے، کسی کی زندگی میں 50 آئے تھے، کسی کی زندگی میں 100 آیا تھا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا تو رب سے جنت کا سودا کر لیتا، جہنم سے دور ہو جاتا، ایسے اعمال کر لیتا جو رب کی جنت کے مہمان بنانے والے تھے، اور ایسے کاموں سے اجتناب کر لیتا جس سے جہنم کی انگاروں سے تو بچ جاتا۔ آج تو جہنم میں نہ گرتا، لیکن اس نے بدیاں کی، بدکاریاں کی، بے حیائی اور فحاشی کے امڑتے سیلابوں میں گرتا رہا، اپنے کپڑوں کو، اپنے چہرے کو داغدار کرتا رہا، لوگوں کے لیے اجیر بن کر، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر جیتا رہا۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ ہے بد نصیب بدبخت ہے جس کے نہ مال کام آیا ہے، نہ اس کی سلطنت کام آئی ہے، نہ اس کی بادشاہت کام آئی ہے، اس کو پکڑو، اس کو جہنم پھینکو۔ اس کے اعمال کا وزن نہیں ہے، وزن اس کا ہے جس کا ایمان ہے، وزن اس کا ہے جس میں تقویٰ ہے، جس میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے اعمال کا وزن ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا ہم ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں کہ لوہے کے لیے ترازو اتنا بڑا ہوتا ہے اور سونے کے لیے ترازو چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اگر سونے کو لوہے والے ترازو پہ رکھ دیے تو وہ تو اس کا پیمانہ ظاہر نہیں کرے گا۔ ہاں جتنا قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی قیمتی پیمانہ اللہ رب العزت نے بھی مقرر کر رکھا ہے۔ یہ دنیا کے پیمانے، یہ دنیا میں کمپیوٹر، یہ دنیا میں میموری کارڈ، یہ دنیا میں ہارڈ اور یہ پروسیسر ہماری نزدیک بڑا اچھا ہے، اس میں بڑے دنیا جہاں کی چیزیں ساری سیو ہیں، دنیا جہاں میں یہ موبائل پہ ساری دنیا کو دیکھ لیتا ہے، اس موبائل پہ اس کا یقین ہے، اس میموری کارڈ میں لاکھوں چیزیں جمع ہیں، اس کا وزن اس کو پتا ہے کہ کتنا اس میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت تو پھر اللہ ہیں جس نے اس انسان کو عقل سے نوازا تھا، اس انسان کو اللہ رب العزت نے شعور سے نوازا تھا، اس نے اپنی پیمانے مقرر کیے اور وزن کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیمانوں کو نہیں مانتا، اللہ وزن کریں گے، تیری ان نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اللہ وزن کریں گے، تیرے ان اعمال خیر کا وزن کیا جائے گا، اللہ وزن کریں گے، تیرے اس روزے کا، تیرے اس قیام کا، تیرے اس صیام کا وزن کیا جائے گا اور وزن کے مطابق تجھے اجر دیا جائے گا۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی للاحیت زیادہ ہوگی، جتنی خشیت الہی اس میں پیوست ہوگی، اللہ رب العزت اس قدر ہی تجھے اجر سے نواز دے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ اور لوگوں جو اللہ سے ڈر جائے، خشیت الہی کو اپنے دل میں جگہ دے دے، اللہ سے ڈر کر ہر برائی کو ترک کر دے، اللہ سے ڈر کر ہر اچھائی کو اپنا لے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ نے اس کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر کبیر سے اس کو نوازا۔ اجر صغیر نہیں کہا کہ چھوٹا اجر دوں گا، کہا اجر کبیر، بڑا اجر دوں گا اگر یہ خشیت الہی کو لے کر آئے گا، اگر یہ خوف خدا کو لے کر آئے گا، اگر یہ اخلاص کو لے کر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اخلاص کی دولت سے بالا مال فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ خالق و مالک خشیت الہی اور تقویٰ کی دولت سے بھی ہمیں ہمکنار فرمائے۔ اور چوتھا وہ اعمال خیر ہے جس کی وجہ سے انسان کے پلڑے کو بھاری کر دیا جائے گا۔ سنیے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت کا مہینہ آنے والا ہے، اللہم بلغنا، اللہ ہم کو ملا دے اس مہینے سے، ہم ان ہاتھوں سے سخاوت کر لیں، تیرے ہوئے مال سے خرچ کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، اسلام کے تیسرے رکن کی تکمیل کر لیں، کلمہ توحید اپنایا تھا اسلام میں، پھر نماز پڑھی تھی اسلام میں، پھر اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ دی۔ اب رمضان آنے والا ہے، اسلام کی کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اللہ نے جو مال دیا تم مال خرچ کرو گے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں تو دنیا کی مثال کو دیکھ لے حضرت انسان، تو کاشت کرتا ہے ایک دانہ، اس کے لیے محنت کرتا ہے، وقت پہ پانی دیتا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، پھر وہ وقت پر پودا اگتا ہے، تنا بنتا ہے، پھر پھل لگتا ہے۔ ایک دانہ تھا، میں نے 100 دانے دیے، 100 دانے کو بڑھایا 700 گنا کر دیا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اور نواز دیتا ہے۔ اسی طرح ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جو صدقہ خیرات کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی فضل عطا فرمائے۔
پانچواں کام جو انسان کے وزن میں اضافے کا باعث بنے گا، عمل تھوڑا ہے لیکن اجر کثیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ کہا کیا؟ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس انسان نے سورج نکلنے کا انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد جو ہی سورج نکلتا ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پیسے نہیں ہیں میں عمرہ نہیں کر سکا، اللہ پیسے نہیں ہیں میں حج نہیں کر سکا، میں نے تجھے توفیق دی تھی، تو غریب تھا لیکن اس دنیا میں رہ کر حج کا عمرے کا ثواب تو دے سکتا تھا، تیرا 10 منٹ کا وقت اللہ کو دینا اور 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنا، گڑ گڑانا اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد نماز اشراق پڑھتا ہے، کانت لہو حجۃ عمرۃ تامۃ تامہ، اس کو میں اتنا اجر دیتا ہوں کہ ایک حج عمرے کے برابر جو مکمل مقبول ہے مبرور ہے اس کا ثواب آتا ہے۔ اس عمل کو اختیار کیجیے، کرنے میں وقت تھوڑا لگا اجر بہت زیادہ مل گیا، اور کل قیامت کے دن ان اعمال میں اس کا وزن بھی کیا جائے گا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں بیٹھی تھی، صبح کا وقت تھا، میں نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار میں مشغول تھی، کبھی لا الہ الا اللہ کے ترانے گاتی، کبھی الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتی، کبھی اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کے بول بولتی، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے، کبھی اللہم صلی علی محمد کے ورد کیے جا رہے ہیں، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول آئے سیدہ جویریہ یہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول میں یہ عمل کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ زیادہ سے زیادہ ثواب دے، زیادہ سے زیادہ اجر دے، اپنے قریب کر لے، اپنی رحمت کو میرے اوپر نازل کر دے۔ کہا سیدہ جویریہ میں تجھے ایسا عمل نہ دوں، ایسے کلمات نہ دوں کہ صبح سے لے کر اب تک تو نے جتنا ورد کیا ہے ان سے بھی وہ زیادہ وزنی ہے۔ کہا دے دیجئے۔ صحابہ اکرام تو اس حرص اور لالچ میں رہتے تھے جس طرح میں اور آپ مال کی حرص اور لالچ میں ہر وہ کونا اختیار کرتے ہیں دنیا کا ہر وہ عمل اختیار کرتے ہیں جس سے مجھے اور آپ کو فائدہ ملتا ہو۔ وہ صحابہ اکرام تھے اور صحابیات تھی۔ کہا جی ہاں اللہ کے رسول وہ عمل ضرور دیجئے۔ کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اگر تو ان کلمات کو پڑھ لیتی ہے صبح سے لے کر اشراق کے وقت تک جتنا تو نے ذکر کیا ان سب سے زیادہ یہ بھاری عمل ہے۔ کیا معنی؟ بڑا اچھا معنی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ اتنی بار کہ عدد خلقہ جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، تعداد مخلوق کی جن ہیں، جنوں سے زیادہ فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، جن بھی اللہ کی مخلوق، پرندے بھی اللہ کی مخلوق، درندے بھی اللہ کی مخلوق، اور میں اور آپ بھی اللہ کی مخلوق، اس کا شمار تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ میں نے سبحان اللہ اتنی بار کہا، اتنی بار کہنے کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھ دے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ معمولی بات تھی، عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ جس پہ تو راضی ہوتا ہے تو اپنی رضا کے لیے جس قدر تو راضی ہے اس قدر پڑھنے کی مجھے توفیق دے، اپنے عرش کے وزن کے برابر اس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ اللہ رب العزت کا عرش اور پھر یہ زمین آسمان اندازہ کر کے اپنی عقل کے پیمانے پہ نہیں، رب کے نظام کے اور رب کے پیمانے پہ ذرا غور کر۔ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ جتنے تیرے کلمات لکھے ہوئے ہیں ان کلمات کے برابر سبحان اللہ کہنے کا اجر میرے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اتنی بات پیاری لگی کہ اپنی بخاری کو، صحیح بخاری کو، جو کتاب اللہ کے بعد ہر مرتبہ فکر کے نزدیک صحیح
بخاری جو ہے وہ صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس کے آخر پہ اگر کوئی حدیث لائے تو یہی لائے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑے ہی ہلکے ہیں، آرام سے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن وزن ان کا بہت زیادہ ہوگا جب ترازو میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ترازو میں اس پلڑے کو، اس نیکی کو رکھا جائے گا تو یہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ میں نے لکھ کر بھی لگائے گئے ہیں، پڑھا کرو جب نماز کا وقت مل جائے، پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ پڑھنے کی توفیق رب سے مانگنی چاہیے، بغیر توفیق کے بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہا مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، کہا کہ ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں رمضان کے روزے رکھوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ذکر اذکار کر سکوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر سکوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلا سکوں، تیرے ذکر، اللہ تیرا ذکر کروں تو میری مدد کر، اچھی عبادت کروں تو میری مدد کر، اللہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ سیدنا سلیمان نے جو حضرت داؤد کے فرزند ارجمند تھے، جنہوں نے بادشاہت کی ہواؤں پہ، جنوں پہ، جو ہر پرندے کی بولی کو سمجھنے والا، اور اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے تو کیا رب سے نیکی کی توفیق مانگ رہا ہے۔ جو رب سے نیکی کی توفیق مانگتا ہے تو پھر اس کی نیکی کا وزن کیا جاتا ہے کہ اللہ سے اس نے کس قدر گڑ گڑا کے رب سے توفیق مانگی ہے۔ اور بھاری عمل وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ چھٹا تھا، اس کا تو اللہ نے اجر ہی مقرر نہیں کیا کہ اس کا اجر کتنا ہے، کہا جو میرے لیے روزہ رکھے اس کی جزا تو میں دینے والا ہوں۔ اللہ ہمیں خشیت الہی کو اپنانے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ عبادات کو اپنانے کی توفیق دے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کی توفیق دے، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا بول ہے، اگر تو بازار میں داخل ہوتا ہے تو ایک دفعہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العزت اس کا اتنا وزن عمل کا کرتے ہیں، اس کا اتنا اجر دیتے ہیں۔ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، جایا وہ اپنے کام کے لیے تھا بازار، گیا وہ اپنے کام کے لیے تھا بازار، لیکن پڑھا تو نے نبی کی سنت کے مطابق 10 لاکھ نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں اللہ نے درج کر دی، 10 لاکھ گناہ تیرے اللہ نے معاف کر دیے ہیں، 10 لاکھ درجے اللہ نے تیرے بلند کر دیے ہیں، کس وجہ سے کہ اس نے کلمہ توحید کو اپنایا ہے۔ اور کل قیامت کے دن آئے گا 900 101 کم 100 رجسٹر اس کے بدیوں کے پڑے ہیں، تا حد نکاح بدیاں ہی بدیاں درج ہیں، اور ایک چٹ لائی جاتی جس میں صرف لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العزت اس چٹ کا وزن جو ہے 99 رجسٹروں کے برابر، اس کا وزن ایک چٹ کا زیادہ ہو جاتا ہے، اور 1 کم 100 رجسٹر جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں، یہ ہے وزن لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔